بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء 40 کا سبق نمبر 52 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت الرابع فی مرجع العدل والحکمت سے لے کر غیر ان بعض المسلمین جوز علیہ تعالی تک۔ طلاب کرام عزیز بیان ہوں گے وہ یہ ہیں بطور اختصار: عدل و حکمت کی بازگشت اس بات کی طرف ہے کہ خدا نیک کام کو ترک نہیں کرتا اور کبھی کو انجام نہیں دیتا، چونکہ اس کے شایع نشان نہیں۔ نمبر 2، عدل الہی کی ادلہ بیان کی جائیں گی کہ کن ادلہ کی بنا پہ خداوند تبارک و تعالی عادل ہے اور عدل کی صفت رکھتا ہے۔ نمبر 3، شہید مطہری کا نظریہ اس مقام میں بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الرابع، عدل الہی کی بحث میں چوتھا نقطہ بطور شرح شارح ہے فی مرجع العدل والحکمت۔ چونکہ گزشتہ درس کے اختتام میں طلاب کرام عزیز عدل الہی اور حکمت الہی کے درمیان نسبت و معنی کے بارے میں وضاحت ہوئی۔ اب فرماتے ہیں کہ ان دو صفتوں کے بازگشت کے بارے میں ہے کہ ان کا اختتام، ان کا انجام، ان کی بازگشت کہاں ہو رہی ہے۔ وَلَا يَذْهَبُ عَلَيْكَ أَنَّ مَرْجِعَ الْعَدْلِ وَالْحِكْمَةِ إِلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ لَا يَفْعَلُ الْقَبِيحَ وَلَا يَتْرُكُ الْحَسَنَ۔ آپ کے لیے بات واضح رہے، پوشیدہ نہ رہے کہ عدل و حکمت کی بازگشت اس بات کی جانب ہے کہ خداوند متعال کبھی بھی برے فعل کو انجام نہیں دیتا، اچھے کام کو ترک نہیں کرتا، ہرگز۔ کیوں نہیں کرتا؟ اذ تضیع الحق وعدم اعطاء کل ذی حق حقہ ظلم وقبیح۔ چونکہ کسی کے حق کو ضائع کرنا اور صاحب حق کو حق نہ دینا یہ ظلم ہے، قبیح ہے۔ یعنی حسن کو انجام دینا چاہیے، اس کو انجام نہ دینا، قبیح کو نہیں انجام دینا چاہیے، اس کو انجام دینا یہ ظلم ہے۔ کما ان وضع الشیء فی غیر محلی عبث وقبیح، جس طرح کہ یہ تعریف ہے حکمت کی، ایک چیز کو اس کے غیر مقام میں رکھنا، یعنی جس مقام کے لیے وہ نہیں ہے اس میں اس کو رکھنا، یہ عبث ہے، بیہودہ ہے، قبیح ہے۔ فمن لا يفعل القبیح ولا يترك الحسن، بس جو بھی کبھی برے فعل کو انجام نہ دے اور اچھے کام کو ترک نہ کرے، وہ یعدل فی حقوق الناس، وہ عدالت برقرار کرے گا لوگوں کے حقوق میں، ویکون حکیما فی جمیع افعالہ، اور وہ تمام افعال میں حکیم ہے۔ اور یہی حکمت کا معنی ہے کہ وضع شفیع غیر محلی۔ اب یہیں سے اس عبارت کے حصے سے طلاب کرام عزیز ادلہ بیان فرما رہے ہیں۔ ثم الدلیل علی انہ لا یفعل القبیح ولا یترک الحسن۔ شارح محترم فرماتے ہیں دلیل اس بات پر کہ خدا کبھی کو انجام نہیں دیتا، حسن کو ترک نہیں کرتا، ہوا دلیل ما، وہی اشار الی المصنف، جس کی جانب مصنف نے اشارہ کیا ہے متن میں، وہ یہ کہ من انہ، خدا خالص کمال ہے، تمام کمال ہے، سرچشمہ کمال ہے، وہ حاصل، جس کا خلاصہ یہ کہ ان القبیح لا یناسبہ، جب محض کمال ہے تو کبھی اس کے شایع نشان نہیں، ولا یلی کو بھی اس کے اہل نہیں اس کا۔ وقاعدۃ السنکیۃ بین العلت والمعلول تقتضی ان لا یصدر منہ تعالی الا ما یناسب ذاتہ الکامل والجمیل۔ طلاب کرام یہ قاعدہ ہے کہ علت و معلول کے درمیان یکجہتی، سنخیت، اتحاد پایا جاتا ہوں۔ بئی معنی کہ علت سے جو فعل سرزد ہوگا جسے ہم معلول کہتے ہیں، وہ علت کے کمال و نقص کو بیان کر رہا ہوتا ہے، یا بے الفاظ دیگے کہ معلول دلیل ہوتا ہے کہ علت کے کمال و نقص پر، کہ میری علت کامل ہے یا نقص ہے۔ جس طریقے سے عمارت دلیل ہے معمار کے اچھے یا برے ہونے پر یا ناقص ہونے پر۔ فرماتے ہیں یہ قاعدہ سنکیت تقاضا کرتا ہے خدا سے کچھ بھی صادر نہ ہو تو ایسی چیز صادر ہو جو اس کی ذات کامل، ذات واجب الوجود، ذات جمیل، ذات جلیل کے ساتھ مناسبت رکھے۔
وَإِلَّا اور اگر ایسا کام سرزد ہو جو ذات کامل کے ساتھ مناسبت نہ رکھتا ہو بلکہ نقص و عیب ہو تو لازم الخلف فی کونہ محض الکمال ہے، تو پھر خلاف فرض لازم آ جاتا ہے خدا کے کمال محض ہونے میں، جو کہ ثابت کر کے ہیں وہ محال، یہ محال ہے، محال تو اجتماع نقیضیں لازم آتا ہے۔ اب جب آپ کمال محض کہہ رہے ہیں یعنی اس میں نقص نہیں ہے، جب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی برا کام کبھی فعل اس سے سرزد ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نقص ہے، اس کے اندر احتیاج ہے، اس کے اندر جہالت ہے۔ یہ ہونا نہ ہونا نقص ہے، نقص نہیں ہے، یہ اجتماع نقیضیں ہیں، لہذا محال ہے۔ وعلى اسم بنا فلا حاجة في إثبات العدل والحکمت العقائدۃ تحسین و تقبیح ہے۔ شارح محترم فرماتے ہیں کہ ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے عدل و حکمت الہی کو ثابت کرنے میں کے لیے کہ ہم ضرورت محسوس کریں قائد حسن و قبح کے طرف۔ ایک مشہور و معروف قاعدہ ہے تحسین و تقبیح حسن و قبح، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْقَاعِدَةُ صَحِيحَةً مُحْكَمَةً، اگرچہ یہ قاعدہ حسن و قبح بہترین، صحیح ترین، مسلم شدہ اور مضبوط قاعدہ ہے، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ الْمُهِمَّةُ الْكَلَامِيَّةُ، اور اس قاعدے حسن و قبح کے اوپر مہم ترین کلامی اور اعتقادی مسائل موقوف ہیں۔ وہ مثال یہ مسائل کلامی کا وجوب معرفت المنعم و شکری، جس طریقے سے واجب ہے نعمت دینے والے کی معرفت حاصل کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، وہ اس حسن کو بھی عقلی سے ثابت ہوتا ہے کہ مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے خداوند تبارک و تعالی انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری رکھے، وہ حسن ہدایت بہترین ہدایت کا بندوبست کرے، وہ قبح الاضلال لوگوں کو گمراہ کرنا کبھی ہے، لوگوں کو راہ سے ہٹانا کبھی ہے، والمسائل الاصولیت، اور اصولی مسائل یعنی علم اصول کے مسائل بھی اس پر ترتب ہو موقوف ہیں، جیسا قبح قابلہ بیان جو کہ علم اصول میں بحث ہوتی ہے، یہ اس حسن و قبح سے قاعدے حسن و قبح سے ثابت ہوتی ہیں۔ وقبح عقاب القاصرین، جاہل قاصر جو ہیں یعنی جنہوں نے علم حاصل کرنے میں کوتاہی نہیں کی لیکن ان تک وہ علم نہیں پہنچا ہے، ان کو عذاب کرنا کبھی ہے، اسی قاعدے سے ثابت ہوتا ہے۔ وقبح تکلیف ما لا یطاق وغیرہ ذالک، اور تکلیف ما لا یطاق کبھی ہے یعنی ایسی ذمہ داری دینا جس کی بندہ طاقت نہ رکھتا ہو، یہ کبھی ہے، یہ بھی علم اصول میں اس قاعدے حسن و قبح کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا قاعدے حسن و قبح علم کلام میں بھی یعنی یہ استعمال قاعدہ ہوتا ہے، مشترکہ ہے، اور علم اصول میں بھی۔ ولیکن ذهب اکثر علماء الامامیۃ المعتزلۃ الى الاستدلال بتلك القاعدۃ لاثبات العدل، شارح محترم فرماتے ہیں لیکن اکثر شیعہ علماء اور معتزلہ گئے ہیں اس بات کی جانب کہ انہوں نے استدلال کیا ہے اس قاعدے حسن و قبح کے ذریعے سے خدا کے عدل کو ثابت کرنے کے لیے۔ وسیاتی انشاءاللہ تقریبا وما قیل او یقال حولا، اور عنقریب تقریبا یہ امامیہ اور معتزلہ کی تقریب حسن و قبح کے قاعدے کے ذریعے سے تبیین آئے گی، اور جو اس کے بارے میں اشکالات کہے گئے ہیں، بیان کیے گئے اس کے ارد گرد، وہ بیان کیے جائیں گے۔ وکیف کان، بہرحال جس طرح سے بھی ہو، شارح محترم فرماتے فالاستدلال بما اشار الیہ المصنف اولا من الاستدلال بتلک القاعدۃ۔ غور فرمائے گا طلاب کرام، ایک مصنف نے متن میں 4 اسباب ظلم کو بیان کر کے خدا کے عدل کو ثابت کیا، ایک سر یہ تھا مصنف کا، دوسرا اس قاعدے حسن کو بے عقلی کے ذریعے سے ثابت کرنا خدا کے عدل کو۔ شارح محترم فرماتے یہ مصنف نے جو ثابت کیا یہ بہترین استدلال ہے اس قاعدے حسن و قبح کے ذریعے سے عدل الہی کو ثابت کرنے سے۔ کیوں؟ للاختصار ہے، کیونکہ ایک تو یہ مختصر استدلال ہے شارح متن اس کا مرحوم مظفر کا، دوسرا ولکونہ ابعد عن الاشکال والنقض والابرام، دوسرا یہ کہ اس پہ کسی قسم کا اشکال اور نقص پیش نہیں آ رہا، دور ہے یہ استدلال مصنف کسی قسم کے اشکال و اعتراض سے، جبکہ قاعدے حسن و قبح کے ذریعے سے جو عدل الہی کو ثابت کیا گیا ہے اس میں کچھ اشکالات لازم آتے ہیں۔ ھذا مضافن، اس کے علاوہ یہ بات الی ما اشار الیہ الاستاذ الشہید مطہری قدس سرہ، اس کے علاوہ وہ بات ہے جس کی جانب شہید مطہری نے اشارہ فرمایا ہے، وہ یہ کہ من ان الحکماء یعتقدون بانہ تعالی عادل فی افعالہ،
حکمہ حکیم فیلسوفہ نے الہی عقیدہ رکھتے ہیں خدا عادل ہے اپنے افعال میں، یعنی کوئی فعل کبھی انجام نہیں دیتا اور کوئی اچھا کم ترک نہیں کرتا، ولیکن لا یستندون فیہ الی قاعدۃ الحسن والقبح، لیکن یہ استناد نہیں کرتے، سہارا نہیں لیتے اس عدل الہی کو ثابت کرنے میں قاعدہ حسن و قبح کی جانب. کیوں؟ کون سا قاعدہ؟ اللہ وہ قاعدہ یکون فیہ نوع من تعیین تکلیف وظیفۃ اللہ تعالیٰ، جس قاعدے میں یہ لازم آ رہا تھا کہ خدا کے لیے، خدا کے اوپر کوئی تکلیف و ذمہ داری معین کی جائے کہ بندے کا حق بنتا ہے فرض کریں اس پہ، حالانکہ بندے کا مولا کے اوپر کون سا حق ہے؟ کوئی حق نہیں ہے. لہذا چونکہ یہ ایک قسم کی خدا کے لیے ہم متعین تکلیف کر رہے ہیں، اس لیے یہ مناسب قاعدہ نہیں لگتا عدل الہی کو ثابت کرنے کے لیے. شہید مطہری کے بعد عدل الہی کے صفحے نمبر 10 پہ موجود ہے. وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ، اگرچہ ممکن ہے کہا جائے کہ إِنَّ مَعْنَى الْوُجُوبِ الْعَقْلِ فِي أَمْثَالِ الْقَاعِدَةِ لَيْسَ إِلَّا إِدْرَاكُ الْعَقْلِ لِلضرورة، کہا جاتا ہے کہ وجوب عقلی کے معنی قاعدے حسن و قبح جیسے قاعدوں میں وجوب عقلی کا معنی فقط یہ ہے کہ عقل درک کرتی ہے ضروری ہونے کو، واجب ہونے کو، لازمی ہونے کو، جس طرح کا ضرورت ثبوت الحسن لعنوان العدل، جس طریقے سے عقل درک کرتی ہے کہ حسن کا، اچھائی کا ثابت ہونا ضروری ہے عنوان عدل کے لیے. یعنی عدل تب ہو سکتا ہے، عدل صدق تب ہوگا جب حسن ہو، حسن ہو. اور ثبوت القبح لعنوان ظلم، یا عقل ضروری درک کرتی ہے کہ ضروری ہے قبیح کا ثابت ہونا، کوب ہو، برائی کا ثابت ہونا ظلم کے عنوان کے لیے. لکون العنوانین علتا تامۃ لہما، چونکہ دونوں عنوان یعنی عدل و ظلم علت تامہ ہیں لہما، ثبوت حسن اور ثبوت قبح کے لیے. کشف المناسبات، اور مناسب چیزوں کو کشف کرنے کے لیے، کما مرت تل اشارت السابق، جس طرح اس بات کی جانب گزشتہ میں اشارہ بھی ہوا ہے. بس فالقاعدۃ لا تشتمل علی التکلیف والوظیفۃ، بس قاعدہ شامل نہیں ہوتا کہ تکلیف معین کی جائے خدا کے لیے، ذمہ داری خدا کے اوپر عائد کی جائے، حتی لا یلیق تعیین التکلیف بنسبت اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ تکلیف کو معین کرنا مناسبت نہ رکھتا ہو، لیاقت نہ رکھتا ہو خدا کی بنسبت. واللعل الیہ یشیر ما فی شرح الاسماء الحسنی، اور اسی بات کی جانب شاید اشارہ کیا ہے مصنف فی شرح اسماء الحسنی والے نے، ایسو قال جب کہ فرماتے ہیں فَإِذَا اعترفتم بعقلیت حسن الاحسان وممدوحیت فاعل عند العقل، جب آپ خود اعتراف کرتے ہیں کہ عقل درک کرتی ہے کہ احسان اچھا ہے، اور احسان کا جو فاعل ہے، انجام دینے والا، وہ قابل مدح ہے عقل کے نزدیک، یہ بے معنی صفت الکمال ہے، چونکہ کمال کی صفت ہے، وہ موافقت الغرض ہے، اور غرض کے ساتھ، مقصد کے ساتھ مطابقت ہے. تو اذا اعتراف، جب آپ اعتراف کرتے ہیں اس قسم کا، تو لازمکم الاعتراف بعقلیتہ، عقلاً تمہارے اوپر اعتراف کرنا یہ بھی لازم بن جاتا ہے کہ بے معنی ممدوحیت فاعل عند اللہ، کہ عادل کو، احسان کو انجام دینے والا لائق مدح و تعریف ہے خدا کے ہاں بھی، چونکہ کلو ما ہوا ممدوح اور مضمون عند العقل صحیح بضرورت اور بالبرہان صحیح فممدوح اور مضمون فی نفس الامر، چونکہ ہر وہ چیز جو قابل مدح ہو، قابل مذمت ہو، عقل کے نزدیک عقل صحیح، یعنی عقل صحیح سے مراد عقل سالم، عقل سالم یعنی وہ جو خواہشات نفسانی سے کہ مغلوب نہ ہو بالبداہت، یا یعنی ضروری ہونے کے ساتھ، یا برہان صحیح کے ذریعے سے اگر ثابت ہے تو وہ چیز فہم ممدوح، وہ قابل مدح و ستائش ہے، قابل مذمت ہے، یا قابل مذمت ہے حقیقت میں، نفس الامر میں، واقع میں، خارج میں بھی. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو تو لَتَعَطَّلَ الْعَقْلُ، عقل کا معطل ہونا لازمی ہوتا کہ عقل کی ادراک صحیح نہیں ہے، جبکہ خدا نے یہ ادراک اس کے اندر رکھا ہے کہ وہ حقائق کو درک کر سکے. ایک دوسرا وَلَا تَتَرَكَّ طَرِيقَةُ السَّفْسَطَائِيَّةُ، اور سفسطیوں کا روش اختیار کرنا پڑ جائے گا، لازم آ جائے گا. سفسطے یعنی جو حقائق کا انکار کرتے ہیں. وَكُلُّ مَا هُوَ قَبِيحٌ وَمَذْمُومٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَهُوَ مَمْدُوحٌ وَمَذْمُومٌ عِندَ اللَّهِ، اور ہر وہ چیز
جو واقع و نفس الامر میں عقل نے قابل مد ہونا اور قابل مذمت ہونا درک کی ہے، وہ خدا کے ہاں بھی قابل مد و مذمت ہے. وَإِلَّا، اور ایسا نہ ہے تو لازم جہلو بھی بما فی نفس الامر، ایسا نہ ہو یعنی واقع اور نفس الامر میں عقل درک کرے کسی چیز کے قابل مد ہونے کو یعنی اچھے ہونے کو. عقل اگر کسی کے قابل مذمت ہونے کو یعنی برے ہونے کو درک کرے واقع اور نفس الامر میں بھی وہ چیز ہو اور خدا کے ہاں وہ ایسی نہ ہو قابل مد و مذمت، تو لازم آتا ہے کہ خدا جاہل ہو واقع اور حقائق و نفس الامر سے. تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا، خدا اس جہالت سے منزہ و پاک ہے. جو خداوند متعال حقائق نفس الامر کے اندر مصلحت و مفسدہ دیکھ کے خدا حکم لگاتا ہے. بس فما ادرکہ العقل من حسن العدل وقبح الظلم وممدوحیت فاعل الاول ومذمومیت فاعل الثانی معلوم الحق المتعال. بس جس چیز کو عقل درک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ عدل اچھا ہے، ظلم برا ہے، اور عدل کو اچھا دینے والا، عدل کو انجام دینے والا قابل ستائش ہے اور ظلم کو انجام دینے والا قابل مذمت ہے. یہ چیز خدا کے ہاں بھی واضح ہے، معلوم ہے. معلوم بدی سی بات ہے کہ انہ تعالی لا یفعل الا ما اقتضاہ علمہ، کہ خدا کوئی فعل انجام نہیں دیتا سوائے اس کے مطابق جس کو وہ اس کا علم میں تقاضا کرتا ہے، یعنی اپنے علم الہی کے مطابق خداوند متعال انجام دیتا ہے. بس جب ایسے ہے تو فلا یفعل القبیح ولا یترک الحسن، خداوند متعال کبھی بھی کبھی فعل کو انجام نہیں دیتا اور اچھے کام کو کبھی بھی خداوند متعال ترک نہیں کرتا. چونکہ اچھے فعل کو ترک کرنا اس کے شایع نشان نہیں، اور برے کام کو انجام دینا اس کے کمال مطلق صرف الوجود ہونے کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا. تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ بیان فرمایا صفت عدل و حکمت کی باز گشت کس بات کی جانب ہوتی ہے، اس بات کو بیان فرمائیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ عدل الہی کو ثابت کرنے کے لیے کون سی دلیل قائم ہے، اس دلیل کو بھی بیان فرمائیں. اس کے بعد آخری سوال یہ کہ شہید مطہری کا عدل الہی کے بارے میں کون سا نظریہ ہے، اس نظریے کو بھی بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.